سلام ہو اس معصومہ پر جس کو ظالم نے کھرمے کے بجائے بابا حسین کا سر مبارک تشت میں پیش کیا۔ سلام ہو اس معصومہ پر جس کو جب اپنے بابا کا سر ملا تو بین کرتے کرتے زندان کی زمین پر ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ زیارت ناحیہ حیات طیبہ حضرت سیدہ رقیہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔ اسے مبارک رقیہ سکینہ والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام، والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا، ولادت 24 ذی الحجہ 56 ہجری، جائے ولادت مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القاب سکینہ مقہورہ محرومہ ظاہرہ بطول شہیدہ عزیزۃ الحسین، شہادت 13 صفر المظفر 61 ہجری، 3 صفر اور 5 صفر اور 13 صفر اور 5 ربیع الاول کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ ظاہری سن مبارک 4 سال 1 ماہ اور 9 دن، مدفن مقدس دمشق زندان شام، بروایت 13 صفر مظفر 61 ہجری، شہادت مظلومانہ عزیزۃ الحسین سیدہ رقیہ سکینہ سلام اللہ علیہا پر امام عصر اجلّہ فرجگ براج اعظام علماء حق اور آپ سب کو اشکبار آنکھوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال سے حضرت رقیہ علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں تمام بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو سیرت معصومہ علیہ السلام پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علی الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود۔ السلام علیک یا حجت اللہ علی خلقہ۔ جناب سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام نے 13 صفر 61 ہجری بروز سوموار بمطابق 12 نومبر 680 عیسوی میں زندان شام میں شہادت پائی۔ اللہم لعن قاتلتی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، شہادت تعویذ حسین بی بی سکینہ معصومہ سلام اللہ علیہا۔ شام میں سیدوں کا یہ سب سے بڑا نقصان ہوا، باپ کے کٹے ہوئے سر پہ بیٹی نے دم توڑ دیا۔ ہمارا سلام ہو اس شہزادی پر جس کی عمر کم اور مصائب زیادہ تھے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی دین کی پابند تھی، نماز کو پابندی سے پڑھتی تھی، قرآن پاک کی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرتی تھی اور ہر وقت یاد خدا غالب رہتی تھی۔ نسلوں کے اتنے فاصلے کے بعد بھی اگر کوئی سید بچی کو تماچا مارے تو رسول خدا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بی بی زینب فرماتی ہے کہ زندان شام میں جب اس بچی کو غسل دینے لگے نہ تو کہا کہ اس کے پیٹھ پہ کالے نشان دیکھے ڈر گئے، کہا بچی کی ماں کہاں ہے، بچی کی ماں کہاں ہے؟ آگے بڑھتی ہے بی بی زینب نے کہا میری بچی ہے۔ کہا بی بی یہ بتائیے اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کیوں؟ کہا اس کی پیٹھ پہ اتنے کالے نشان کیوں ہیں؟ لیکن خدا کی قسم میں سکینہ کو ان چیزوں کی تکلیف نہیں تھی۔ کبھی اس بچی نے اس بات پہ نہیں رویا کہ مجھے مارا گیا، تماچے مارے گئے، کھانا نہیں ملا۔ ان تکلیفوں کی وجہ سے یہ بچی دنیا سے چلی گئی۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف اس بچی کو یہ تھی کہ اس کے سامنے اس کے بابا کو مارا جاتا تھا، جو صرف بابا کے سینے پہ پلی ہو۔ یہ روایت میں نے آج پڑھی۔ کہا جیسے یہ بچی شہید ہوئی، واقعہ لمبا ہے۔ فرماتی ہے رات کے اندھیرے میں اس بچی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتی ہے کہ بابا آئے ہیں اس طرح جس طرح گھر میں سینے پہ سلاتے تھے۔ سکینہ کو سینے پہ سلایا ہے۔ اب یہ خواب دیکھتی ہے، نیند سے اٹھتی ہے، جیسے اٹھتی ہے تو پھر کہتی ہے میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنا روئی کہ اشقیہ کی نیندیں خراب ہو گئی۔ اس لیے کہا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا ایک کام کر، بابا کا سر بیچ دے تاکہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے۔ اتنے نزدیک سے سکینہ نے بابا کا سر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کہتی ہے ظالم جب سر لایا تو زینب رو کے کہتی رہی کہ بچی کے پاس نہ لے جاؤ۔ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت سے سر دیکھا، بچی نے ایک لفظ نہیں بولا، اسی چپ میں دنیا سے چلی گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سر کو سینے سے لگایا، 2-3 بین کیے کہ بابا اس کا ہاتھ بڑا تھا، میرا رخسار چھوٹا تھا۔ آج اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھ رہی، کربلا کی طرف تیرا دل چلے جائے۔ سیدنا زینب فرماتی ہے جب روح پرواز کر گئی تو کہا سب بیویوں میں سے زیادہ جو بی بی رو رہی تھی وہ ام کلثوم تھی۔ اتنی تڑپ کے روئی، اتنا بلبلائی کہ بی بی زینب نے کہا ام کلثوم کیا کر رہی ہو؟ ہم بڑے ہیں، ہم نے بچوں کو حوصلہ دینا ہے، اگر آپ بھی حوصلہ نہیں رکھیں گی تو بچے کیا کریں گے؟
उम्मे कुलसुम इतना रो क्यों रही हो? बहन ज़ैनब एक मंजर याद आ रहा है। कहा कौन सा मंजर? कहा जब शाम के बाजार में ये बच्ची मेरे गोद में थी, शामी बच्चों के हाथों में रोटियां थी, सकीना की निगाह जब रोटी पे पड़ी, नाश्ता से मेरे कान में कहा पुप्पी अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। कहा ज़ैनब मैं रो रही हूँ कि मैं सकीना को रोटी भी ना दे सकी। इसी तरह बाबा के पास चली गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन।